دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ قبر کے عذاب کے اسباب کیا ہے، کیوں انسان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ قبر کے عذاب کے اسباب کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اسباب مجملہ و اسباب مفصلہ، کہ مجمل اسباب اور مفصل اسباب۔ تو مجمل جو اسباب ہیں وہ کیا ہے؟ مجمل سبب یہ ہے کہ انسان کو اس کی گناہوں کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، انسان کو اس کی گناہوں کی وجہ سے اور اس کی کرتوتوں کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں جن کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ اگر انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے تو قبر کے اندر اس کو عذاب ہوگا۔ سب سے پہلا سبب مفصل جس کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا وہ ہے النمیمہ، کہ انسان کسی کی غیبت کرے، کسی کی چغلخوری کرے۔ جو شخص چغلخور ہوتا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی قبر کے اندر عذاب ہوگا، اور ایسا شخص انسانی معاشرے میں بدترین شخص کہا جاتا ہے اور بدترین شخص تصور بھی کیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ من نم ملک نم علیک، جو شخص آپ کے سامنے کسی اور کی غیبت کرتا ہے، کسی اور کی چغلخوری کرتا ہے، تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ وہ کسی اور کے سامنے آپ کی بھی غیبت کر سکتا ہے اور آپ کی بھی چغلخوری کر سکتا ہے۔ یقیناً ایسا شخص معاشرے کا بدترین شخص مانا جاتا ہے اور منافق شخص مانا جاتا ہے، کہ یہ ایک شخص کے پاس آتا ہے تو دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اور دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی چغلخوری کرتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ میں سے ایک گناہ ہے، اس کو کبائر میں علماء کرام نے ذکر کیا ہے، کبیرہ گناہ میں سے ایک گناہ ہے۔ بعض علماء کرام نے کبیرہ گناہوں میں سے بھی اس کو ذکر کیا ہے، چغلخوری کو، اور اس کے تعلق سے وعید بھی وارد ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دو قبروں سے ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کرنا تھا وہ کیا ان قبروں کے تعلق سے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو کہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا، لوگوں کی چغلخوری کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے کے تعلق سے فرمایا کہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، حالانکہ اس کو اس کی طاقت تھی، اس کی قوت تھی، اس کے باوجود وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو قبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے؟ چغلخوری کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے میرے بھائیو؟ اگر کوئی شخص پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تو ایسے شخص کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پیشاب کے قطروں سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ چغلخوری اور غیبت وغیرہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مال غنیمت میں خیانت کرتا ہے تو اس کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے تکبر کے مارے، تو میرے بھائیوں ایسے شخص کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ قارون کے تعلق سے فرمایا گیا کہ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ زمین کے اندر قیامت تک دھستا رہے گا۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن سیکھتا ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتا اور قرآن نہیں پڑھتا ہے تو ایسے شخص کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے تو اس کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ قبر کے عذاب کے سلسلے میں کچھ باتیں تھی جس کو بیان کیا گیا کہ قبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے، اس کا جو مفصل سبب ہے اس کو بیان کیا گیا کہ چغلخوری کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، مال غنیمت میں خیانت کرنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور یہ کہ اپنے کپڑوں کو تکبر کی مانند گھسیٹنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، قرآن سیکھنا اور اس پر عمل نہ کرنا اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ زنا کی وجہ سے اور سود خوری کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور مختلف احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔